باقی رہا تیسرے قسم کا وہ نقش ہے عورت، عقل کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار۔ رسول اسلام نے فرمایا دنیا میں مرد کامل ہونے والے بہت تھے لیکن عورتیں صرف 4 کامل ہوئی ہیں۔ حضرت مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم، اور خدیجہ بنت خویلد، اور فاطمہ، وہی سیدۃ نساء الاولین والآخرین۔ رسول اسلام نے جناب زہرا کے کمال کی گواہی دے کر یہ فرما دیا کہ یہ ناقص عقل بھی نہیں تھی، ناقص عقل بھی نہیں۔ تو اس سے شاید امیر المومنین کو ضرورت محسوس نہ ہوتی کہ جب انہوں نے فرمایا تھا کہ عورت ناقصۃ العقل ناقصۃ ایمان، خود تفسیر فرما کے ایسا نہ ہو کہ آج سے 1400 سال کے بعد دشمنان اہل بیت خیال کرے جناب زہرا میں یہ نقص تھا، خود نقص کی تفسیر فرما کے بتا دیا کہ جناب زہرا ہم رسول کی بیٹی اس نقص سے پاک و طاہر تھی، ورنہ یہ باتیں واضح تھیں، امیر المومنین کو ضرورت نہیں تھی ان باتوں کی توضیح فرمائے، خود اپنا مراد بیان کر کے فرما دیا کہ میری مراد نقص سے کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ جناب زہرا ایمان دین کا ایک حصہ ہے، اسلام کی تجسید تیسرے حصے، اسلام کے تیسرے حصے کی تجسید جو ہوئی ہے جو رسول جناب زہرا کے ہاتھوں میں ہوئی ہے۔ تجسید سے مراد یعنی اس کو عملی جامہ پہنانا، عملی طور پر ظاہر کرنا، اور عورت کی احکام میں سے جو اس سے منسلک ہے، ایک بیٹی ہونے کے اعتبار سے، بیوی ہونے کے اعتبار سے، اور ماں ہونے کے اعتبار سے۔ جناب زہرا نے تینوں کاموں کو انجام دے کے بتا دیا، رسول کی اس بیٹی نے تینوں کاموں کو ایسے عملی جامہ پہنا کر بتا دیا دنیا کو کہ بیٹی کو باپ کی خدمت کیسے کرنی چاہیے، بیوی کو شوہر کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، بیوی کو عورت کو بچوں کی تربیت کیسی کرنی چاہیے۔ یہ تینوں کاموں کو اس مختصر سی عمر میں، اکثر روایت سے یہ ملتا ہے کہ آپ کی عمر 18 یا 19 سال کی تھی جب دنیا سے رحلت فرما گئی، اس چھوٹی سی عمر اپنے باپ کے ساتھ تعلق یوں کر کے بتایا کہ خود رسول نے فرمایا فاطمہ ام ابیہ، کہ رسول اسلام کے ساتھ یہ بیٹی ایسی تھی جیسے رسول کی اگر والدہ زندہ ہوتی تو کیسے رسول کی دلجوئی کرتی، یہ فاطمہ رسول کی دلجوئی ایسے کرتی تھی۔ فاطمہ ام ابیہ، بتایا کہ باپ کے ساتھ ایسے برتاؤ کرنا چاہیے، اور رسول روایات میں ملتا ہے کہ خدا کی طرف سے رسول امیر المومنین پر کے لیے جائز نہیں تھا، شرعی طور پر خدا نے جائز نہیں دیا، قرار نہیں تھا کہ جناب زہرا کی زندگی میں کوئی اور شادی کرے، اس لیے کہ اور مرد جو عورت سے جو چیزیں جن چیزوں کی تمنا رکھتا ہے، جن چیزوں کی ضرورت محسوس کرتا ہے، خدمت اور اخلاق اور چیزیں ساری، وہ جناب زہرا نے پوری طرح پوری کر دی تھی، اس لیے علی کے لیے کسی اور شادی کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے خدا نے دوسری شادی جب تک جناب زہرا زندہ ہیں اس وقت ان کے لیے دوسری شادی کرنی شرعاً حرام تھی۔ یہ جناب زہرا ایسا کردار ادا کیا
کہ اب مرد کو کسی اور عورت کی ضرورت نہ رہے. خداوند عالم نے مرد کے لیے 4 عورتیں حلال کیوں کی ہیں؟ اس لیے کہ آنکھ سے ناقص العقل ناقص الایمان ہے. یہ اپنے شوہر کی پوری طرح اکثر عورتیں خدمت نہیں کرتی ہیں، اس لیے مرد کی ضرورت باقی رہتی ہے. اس کو خداوند عالم نے 4 عورتوں دائمی عقد کے ساتھ 4 عورتوں کی اجازت دی. رسول امیر مومنین کو جب تک جناب زہرا زندہ ہے دوسری شادی کی اجازت نہیں دی ہے، کیونکہ وہ تمام کے تمام ضروریات جو مرد جو ہے بہت ساری 4 عورتوں یہ عقد دائم کے ساتھ اور عقد منقطع کے ساتھ غیر محدود عدد سے پوری کرتا ہے. وہ جناب زہرا نے تمام وہ پوری کر دی تھی. وہ تمام کو پورا کر دیا. اب علی کے لیے کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ دوسری شادی کرے. علی کے لیے جائز نہیں ہے علی کے لیے کہ کسی دوسری عورت سے شادی کرے. اور جناب زہرا نے جناب زہرا کو اس معنی کا احساس، اس لیے وہ جو وصیت جو ہے جناب زہرا کی خود آپ نے تصریح فرمائی کہ میرے بعد آپ کو عورت کی ضرورت ہوگی ایک مرد کی حیثیت سے گھر کے دیکھ بھال کے لیے، تو فلاں سے آپ پہلے شادی کرنا، وہ میری بچوں کی حفاظت کرے گی. اور تربیت کے اعتبار سے دیکھیں کہ جناب زہرا وہ ہے کہ جس کی تربیت سے امام حسن اور امام حسین پیدا ہوئے. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی تربیت اسلام کی تربیت ہے. تیسرے حصے اسلام کے تو اس معصومہ نے اپنے ہاتھ سے ان کو لوگوں تک پہنچایا اور باقی حصوں کے اسلام کی خود اپنی گود میں تربیت کی ہے. اور اس تربیت کے لیے میں صرف ایک جملہ شاید کافی سمجھوں گا. مجھے اس وقت یاد نہیں ہے کہ روایت میں نے کہاں دیکھی تھی. شاید یہ عائشہ بنت شاطی نے لکھی تھی روایت، شاید باطلت کربلا جناب زینب کی جو سانہ حیات لکھی تھی اس عورت نے، اس نے لکھی تھی کہ امیر مومنین جناب زینب سلام اللہ علیہ کو قرآن کی تفسیر کا درس دے. تو ایک دن تفسیر کے اندر آپ نے کلام میں وسعت دی اور آئندہ آنے والے واقعات کی طرف آپ نے توجہ فرمایا. اور کیا ہوگا جناب زینب کا فریضہ کیا ہوگا جب امام حسن کو زہر ملے گی. جناب زہرا کا کیا فریضہ، یہ کربلا میں جناب زہرا کی بیٹی نے جناب زینب نے کیا فریضہ انجام دینا ہے اس کی طرف. تو اپنی بیٹی کے جناب امیر مومنین اپنی بیٹی کے دل کو محفوظ رکھنے کی یہ زیادہ ٹھیس نہ لگے، آہستہ آہستہ ایک ایک جملہ آگے جا رہے تھے. جناب زہرا کی بیٹی نے توجہ کی، میرا باپ ڈر رہا ہے مجھ پر. فرماتی ہیں کہ یہ واقعہ کربلا میری ماں نے مجھے بتا دیا. آپ کو معلوم ہے کہ جناب زینب کی عمر کتنی تھی جب جناب زہرا دنیا سے رخصت ہو گئی؟ اس رسول کی بیٹی نے کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کی؟ یہ تربیت کر کے بتایا کہ عورت کو کیا کرنا ہے، عورت کو کیا کرنا. اس معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا ایک تیسرا حصہ جناب زہرا کے ہاتھ میں نہیں تھا، بلکہ